أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. اے خدائے عالم رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ، اے خدا عالم رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ، ہے ہر ایک گمان سے بلند تو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان
جل جلالہ تیرا عکس کونوں مقام میں ہے تیرا نور سارے جہاں میں ہے تیرا عکس کونوں مقام میں ہے تیرا نور سارے جہاں میں ہے تیرے اذن سے ہے ہر ایک نمو تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ مجھے وصف صدق مقال دے مجھے ایسے سانچے میں ڈھال دے کہ میں کر سکوں تیری گفتگو تیری شان جل جلالہ کہ میں کر سکوں تیری گفتگو تیری شان جل جلالہ اے خدائے عالم رنگ و بو تیری شان جل جلالہ جی ناظرین السلام علیکم میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال الحمدللہ ہماری آج کی نشریات کا آغاز ہو چکا ہے قاری ممتاز قادری صاحب نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہم نے خوش آمدید بھی کہنا چاہیں گے السلام علیکم قاری صاحب خوش آمدید کہتے ہیں سر تھینک یو جزاک اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے تلاوت فرمائی اور ناظرین اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ حمد باری تعالیٰ بھی پیش کی جا چکی ہے شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ان کو خوش آمدید بھی کہنا چاہیں گے السلام علیکم شکیل بھائی آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ جزاک اللہ بہت خوبصورت انداز میں ہم پیش کیا آپ نے ناظرین اس کے علاوہ اب جو ہمارے مہمانان گرامی ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا میرے پہلے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی آپ نے ان کو دیکھا ہوگا اس کے علاوہ خوبصورت انداز میں مسئلوں کو بیان فرماتے ہیں دینی مسائل کا حل بہت اچھی طرح بیان کرتے ہیں اور خاص طور پہ جب کسی موضوع پہ بات کی جاتی ہے تو بہت خوش اخلاقی سے اس موضوع کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے لوگوں سے بات کرتے ہیں تاکہ اس کا اثر بھی لوگوں پہ ہوتا ہے اور لوگ اس پر عمل کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عبدالقادر ہزاروی السلام علیکم وعلیکم السلام خیریت سے مفتی صاحب کرم کا مالک احسان ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور مہمان شخصیت ہیں آپ ان کو اکثر ہماری ٹرانسمیشن میں دیکھتے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی بہت خوبصورت انداز میں مسائل کو بیان فرماتے ہیں اور ہماری اس ٹرانسمیشن کا سمجھ لیں کہ ایک پرماننٹ مستقل حصہ ہیں پچھلے 2-3 سال بلکہ 4 سال سے یہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہماری ٹرانسمیشنز میں ہماری اسپیشل اوکیزنز کی رمضان کی ٹرانسمیشن میں تو ہم مفتی ابوذر غفاری کو بھی خوش آمدید کہنا چاہیں گے السلام علیکم خیریت سے وعلیکم السلام نوازش بہت بہت شکریہ جزاک اللہ ناظرین اس کے علاوہ آپ کو یہ بتائیں کہ ہمارا کچن جو ہے چونکہ یہ وقت جو ہے کچن کا بھی شروع ہو چکا ہے
اس لیے ہم اپنے شیف کو بھی خوش آمدید کہنا چاہیں گے. شیف زبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں بلند بھائی؟ خیریت سے؟ اللہ کا کرم, میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. آج قمیص شلوار میں کیسے؟ بس میں نے کہا تھوڑا سا چینج ہونا چاہیے, اور کل تو میں ٹی شرٹ پہن کے آیا تھا, پرسوں ہم شیف کوٹ پہن کر آئے تھے. ٹھیک ہے. تو آج جو ہے میں سوچ رہا ہوں کہ آج تھوڑا سا ڈفرینٹ ہونا چاہیے, تو میں نے کہا شلوار قمیص پہن لوں. ٹھیک ہے. تو آپ نہیں سمجھتے شیف کوٹ یا کم از کم ایپرن جو ہے, ایپرون بھی ہم کہتے ہیں اس کو, وہ پہننا ضروری ہوتا ہے؟ اصل میں بلند بھائی ہم شیفس کو عادت ہو گئی ہے کچن میں جو ہے نا, وہ اپنے گھر کے نارمل ڈریس میں بھی گھس جاتے ہیں کچن میں. یہ بال جو آپ نے باندھے ہوئے, کیپ نہ پہننے کے لیے باندھے ہیں بال؟ ایگزیکٹلی. آپ نے پونی باندھی, بہت الجھن ہو جاتی ہے, گرمی اتنی لگنا شروع ہو جاتی ہے کہ بس پھر وہ جو ہے نا وہ بس دل کرتا ہے کہ بس کیپ اٹھا کے. مجھے حیرت, آج کل تو خواتین نے بال باندھنا چھوڑ دیے, آپ بال باندھتے ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کچن میں پھر وہ بال نہ گرے کھانے کے اندر, تو اس لیے پھر میں نے کہا ہے نا بالوں کا, لیکن بالوں کا الگ ذائقہ ہوتا ہے. یہ تو ہے, اور اگر تیل لگا ہوا تو پھر تو اور بھی فلیور انہینس ہو جائے گا. تیل کم ڈالنا پڑتا ہے, پھر تیل کی بچت ہو جاتی ہے. کیا بنا رہے ہیں آج, پہلے یہ بتائیں. آج لاجواب کچن میں ہم بنا رہے ہیں پالک کے پکوڑے. پالک کے پکوڑے لاجواب کچن میں بنا رہے ہیں؟ لاجواب کچن میں لاجواب مسالوں سے بنائیں گے. ایگزیکٹلی میں اس میں لاجواب کا چاٹ مسالہ یوز کروں گا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم ایک اسموتھی بھی بنائیں گے جو کہ. اچھا, لاجواب والوں کا پکوڑا مکس نہیں ہے, یعنی پکوڑا مکس نہیں ہے. بیسن کے اندر آپ کیا کیا ملائیں گے؟ اچھا, بیسن میں میں انگریڈینٹس میں مینشن کر دوں اگر آپ کی اجازت ہو. اچھا, بیسن کے لیے پکوڑوں کے لیے یہاں پہ میرے پاس موجود ہے بیسن تقریباً 400 گرام کے قریب. یہ جو ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے چھان لینا کیونکہ اس میں دانے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس یہاں پہ پالک موجود ہے. پالک تقریباً میں نے 350 گرام کے قریب پالک کو اچھی طرح سے واش کر لیا. واش کرنے کے بعد اچھی طرح آپ نے اس کو چاپ کر لینا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پاس یہاں پہ 150 گرام کے قریب پیاز موجود ہے. پیاز کو بھی میں نے اچھی طرح سے واش کر کے فائن چاپ کر لیا ہے. یہ میرے پاس باریک ہری مرچیں, آپ موٹی بھی استعمال کر سکتے ہیں, آپ شملہ مرچ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہے میرے پاس ثابت دھنیا. پکوڑوں کا مین جوس ہے یہ, اس کے بغیر تو پاسبل ہی نہیں ہے. ثابت دھنیا کے بغیر پکوڑے نہیں, بالکل بھی پاسبل نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ہے میٹھا سوڈا, جو کہ پنچ ہم نے پکوڑے کے اندر استعمال کرنا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جائے گا اس میں بند گوبھی کا بھی میں استعمال کر رہا ہوں. اور اس کے ساتھ جو ہے ہم تمام مسالے جو ہمارے پاس موجود ہیں, دھنیا پاؤڈر, زیرہ پاؤڈر, اور اس کے ساتھ گرم مسالہ پاؤڈر, نمک اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ آپ اپنے حساب سے بھی شامل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چلے ٹھیک ہے. ابھی آپ کی طرف آئیں گے تو پھر آپ اس کا آمیزہ بنائیے گا. تمام چیزیں تو ناظرین آپ نے نوٹ کر لی ہوں گی, پالک کے پکوڑوں کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے, یہ ساری چیزیں نوٹ کر کے رکھیے. ابھی ہم تھوڑی سی بات کر کے پھر ہم جائیں گے شیف زبیر کی جانب, تو پھر آپ نے جو ہے نا وہ دیکھنا ہے. بلکہ آپ چاہیں تو آمیزہ بنا سکتے ہیں. بالکل, میں عثمانی جو ہے نا, ہاں یہ ان چیزوں کو دکھاتے رہیں گے. دیکھیے عثمانی صاحب ذرا سے دکھا بھی دیجیے. ہاں ٹھیک ہے نا, انسرٹ میں دکھاتے رہیں تاکہ پتہ چلتا رہے کہ کیا کیا چیزیں بن رہی ہیں. ہاں ٹریس کرتے رہیے گا کیا چیز بن رہی ہے. اچانک سے کوئی ایسی چیز نہ ہو جو انگریڈینٹس میں ملا دیں, کیونکہ ہر شیف کی عادت ہوتی ہے کہ اپنی سیکریٹ ریسیپی جو ہے نا وہ خاموشی سے اور سب سے چھپا کے ملاتے ہیں. وہ کسی کو بھی نہیں بتاتے. یہ ہوتا ہے سب سے سیکریٹ ریسیپی اس ریسیپی کی جو ہے وہ لاجواب چاٹ مسالہ ہے. اور اس کے ساتھ میں بھی شاید تھوڑا سا جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ لاجواب کا اچاری مسالہ بھی شامل کر دوں گا. اچھا, یہ ہم نے بیسن کا شامل کر دیا اس میں, ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ اب اس اسٹیج میں ہم شامل کر دیں گے, یہ میرے پاس پالک موجود ہے. شروع میں ملا دیں گے, شروع میں ملائیں گے اس میں. اچھا, اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں میرے پاس موجود ہے پیاز, ٹھیک ہے. یہ تقریباً 150 گرام کے قریب یہ میں نے فائن چاپ کر لیا تھا. ثابت دھنیا, اس کے بغیر پکوڑے جو ہے وہ امپاسبل ہیں, ٹھیک ہے. یہ میں نے شامل کر دیا اس میں تقریباً 1 سے 1.5 کھانے کا چمچہ, اس کو ہم کر دیں گے یہاں سائڈ پہ. اور اسی اسٹیج پہ یہ میرے پاس ہے باریک کٹی ہوئی ہری مرچ, یہ میں نے اس میں شامل کر دیا. اور یہاں پہ یہ میرے پاس بند گوبھی ہے, اس کو میں نے کدو کش کر لیا ہے مشین سے, تو یہ بھی میں اس میں شامل کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اس طرح سے. اور اسی اسٹیج پہ اب ہم یہاں پر اچھا پکوڑے کی جو بیٹر کی کنسسٹنسی ہے اس کا بڑا خاص خیال رکھنا ہے کہ زیادہ گاڑھا نہ ہو اور زیادہ پتلا نہ ہو, تو اس کا بھی آپ نے جو ہے بڑا خاص خیال رکھنا ہے. اچھا, اسی اسٹیج پہ پہلے میں کیا کروں گا, یہ میرے پاس ہے میٹھا سوڈا, ٹھیک ہے, یہ میں اس میں شامل کر دیتا ہوں. اب پانی کا جگ ہٹا دیں تاکہ صحیح شاٹ بن سکے, پیچھے رکھیں. اچھا, بالکل. یس. اچھا, اس اسٹیج پہ اب ہم نے کیا کرنا ہے, یہاں پہ ہم تمام اسپائسز جو ہے یہ شامل کر لیتے ہیں. یہ میرے پاس تھوڑا سا دھنیا پاؤڈر فارم میں ہے, یہ ہم شامل کر رہے ہیں. ریڈ چلی پاؤڈر تھوڑا سا چٹپٹا ہونا چاہیے. اور یہ میرے پاس ہے گرم مسالہ پاؤڈر, اور تھوڑا سا جو ہے زیرہ پاؤڈر, اور یہ ہے کٹی لال مرچ, ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں
ہم شامل کریں گے یہاں پہ میرے پاس ہے اچاری مسالہ. اچاری مسالہ اور ساتھ میں تھوڑا سا جو ہے چاٹ مسالہ. اچاری مسالہ تو کل کھول لیا تھا آپ نے, اب تو کالا والا ہوگا. نہیں, وہ ہم نے کل کالا والا یوز کیا تھا. ہاں کالا, کل آپ نے لال والا یوز کیا تھا اور اس میں بچا ہوا تھا کالا والا. تو آج ہم کیا کریں گے, کالا والا آج ہم کالا والا جو ہے لاجواب کا اچاری مسالہ جو ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں. اور یہ تقریباً 1 کھانے کا چمچہ میں نے اس میں یہ شامل کر دیا. اچھا, لاجواب کا جو چاٹ مسالہ ہوگا وہ جو ہم پکوڑے بنا لیں گے تو وہ ہم اوپر سے جو ہے آن ٹاپ پھر سرونگ کریں گے. تو یہ لاجواب کا اچاری مسالہ جو ہے میں نے اس میں یہ شامل کر دیا. ٹھیک, یہ لاجواب کا آپ نے وہ استعمال کر لیا. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس اسٹیج پہ آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں پہ ہم شامل کریں گے پانی کا. جی بالکل سادہ پانی ہے, اور اس میں میک شور آپ نے اس اسٹیج پہ بڑا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ جب بیٹر بنا رہے ہوں تو بیٹر بہت زیادہ پتلا نہ ہونا چاہیے آپ کا. ٹھیک ہے, تو اس کو اس طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے. ایگزیکٹلی بالکل. اچھا, اس اسٹیج پہ جو ہے اگر آپ کو لگے بیسن کم ہے تو بیسن آپ اپنے حساب سے بھی شامل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے میں یہ اس کو مکس کر رہا ہوں, اور مکس کرنے کے بعد یہاں پہ جو ہے اس کو ہم ٹھیک ہے, یہ بیٹر بن گیا اس کا. کس طرح کی کنسسٹنسی رکھنی ہے اس کی؟ بس یہ اس اسٹیج پہ بالکل آپ نے جو ہے نا آئل پہ جو ہے وہ ڈراپ کرنا شروع کر دینا. ویسے میں تھوڑا سا میں ہو سکتا ہے بیسن اور شامل کر لوں اس میں, اور شامل کر لیں گے. ہاں 100 گرام میں کر چھپا کے لوگوں سے بتائیں گے نہیں ان کو. نہیں, اس میں سیکرٹ نہیں ہے. یہ تو ہماری ماشاءاللہ سے خواتین ویسے ہی بہت ایکسپرٹ ہوتی ہیں, تو ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ ویسے ہی ایڈ کر لیتی ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ کنسسٹنسی صحیح بن گئی آپ کی. بالکل دکھائیے گا ذرا سا. یہ دیکھیے, یہ زیادہ خشک نہیں ہے تھوڑا سا؟ نہیں بالکل صحیح ہے. یہ بھی جب ہم فرائی کریں گے نا پھر آپ دیکھیے گا اس کو. اچھا, فرائی کریں گے خود بخود یہ ہو جائے گا. بالکل. تو آپ تیل آپ نے چڑھایا ہوا ہے فرائی کرنے کے لیے؟ جی بالکل پری ہیٹ ہو رہا ہے. اچھا, آئل ہمارا جو ہے تھوڑا سا اس میں وہ کر کے دیکھیں گے کہ یہ آیا فرائی ہو رہا ہے یا نہیں. بالکل. کیوں نہیں, پانی کم لگ رہا ہے اس میں, سچی بات یہ ہے. نہیں بالکل پرفیکٹ, بہت خشک لگ رہا ہے اس کا. بالکل پرفیکٹ ہے, بالکل پرفیکٹ ہے. اچھا, مجھے لگ رہا ہے کہ بڑا خشک ہے, یہ خشکا نہ ہو جائے. یہ جب بنے گا پھر آپ کھا کے دیکھیے گا. جب بنے گا پھر آپ کھا کے ایسا نہیں آپ گھر سے بنا کے لے آئے ہیں؟ نہیں, تو آپ کے سامنے ماشاءاللہ سے ہماری لائیو ٹرانسمیشن ہے, تو اس میں تو ہم آن ایئر ہی ساری ریپلیس تو نہیں کر دیں گے. پہلے یہی ہوتا تھا, پہلے میں دیکھتا تھا کوکنگ شوز میں. اچھا, ساری چیزیں پہلے سے بنی ہوئی ہوتی تھی, وہ ایک دم سے نیچے سے کاؤنٹر کے نیچے سے نئی نکال جادو دکھاتے تھے. شیف زبیر پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ جو چیزیں سامنے بنے وہی سرو ہونا چاہیے, وہی چیزیں. چلے, یہ تو میں مذاق میں کہہ رہا تھا آپ سے. نہیں سو کے مجھے پتا ہے, اور چٹ چیٹ تو چلنی چاہیے. میں چیک کیا ہے, بنی بھی نہیں تھی چیزیں پہلے سے. چلے بہرحال شیف زبیر, اب آپ اس کو وہ کرتے رہیں. ٹھیک ہے, آپ فرائی کریں. ہم اب یہاں ہمارے مہمانان گرامی موجود ہیں. عبدالقادر ہزاروی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبدالقادر ہزاروی صاحب, رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہے, اور پہلا عشرہ رحمت ہے, لیکن اس عشرے کے ساتھ ساتھ جو مخیر حضرات ہوتے ہیں اور جو استطاعت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ بھی کرتے ہیں. کیا اہمیت ہے رمضان المبارک میں انفاق فی سبیل اللہ اور زکوٰۃ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب پروگرام کے اندر مدعو کرنے کا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو قرآن کریم کے اندر جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہیں جن کو ارکان خمسہ کہتے ہیں, ان میں سے پہلا کلمہ طیبہ ہے, اور دوسرا جو ہے وہ نماز ہے, اور تیسری چیز جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کا جو مخصوص حصہ ہے 40واں حصہ سونا اور چاندی کے اندر یعنی کہ کرنسی میں, وہ اللہ پاک نے فرض فرمایا ہے. اسی طرح جو کاروباری چیزیں ہیں, کاروباری چیزوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہے, اور جو زمین ہے اس پر عشر جو ہے یہ اللہ پاک نے واجب فرما دیا. لیکن اللہ پاک کا یہ مزاج ہے کہ جہاں چیزیں اس نے واجب فرمائی ہیں وہاں نفل بھی چھوڑا ہے. یعنی کہ جب تک ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اس میں تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں سے ہمیں کوئی چھوٹ مل جائے. یہ تو ہر حال میں اللہ کا حق ہے جس کو حقوق اللہ کہتے ہیں, یہ ہم نے ادا کرنا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ نے توجہ دلائی, اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر انفاق فی سبیل اللہ پر بہت زیادہ توجہ فرمائی ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا
کہ امیروں کو جو روزی دی جاتی ہے یہ غریبوں کی وجہ سے دی جاتی ہے۔ اچھا جی، حکمت اور فلسفہ کیا ہے کہ جب امیر آدمی پیسہ کماتا ہے اور وہ غریب آدمی پر خرچ کرتا ہے تو اس انفقاق فی سبیل اللہ کی وجہ سے اللہ پاک جو ہے یہ امیروں کو روزی دیتا ہے۔ اس حدیث کو ایک اور مقام پہ اس طرح بھی بیان کیا گیا کہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ظاہری وصال کے بعد ہم آپ کو کہاں پائیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ غرباء کے ہاں پائیں گے، مساکین کے ہاں پائیں گے۔ تاہم سال کے 12 مہینے انفقاق فی سبیل اللہ کرتے رہنا چاہیے، جیسے کہ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا بندہ مومن جب اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے تو اللہ پاک بھی اس کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ مگر چونکہ رمضان المبارک کا ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں فرائض کو 70 گنا کر دیا جاتا ہے اور نفل کو جو ہے وہ فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے، تو ہمارے مخیر حضرات کو چاہیے کہ جس طرح وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور حج کا اہتمام کرتے ہیں، روزے کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح وہ غرباء، مساکین اور سفید پوش لوگوں کو ڈھونڈنے کا اہتمام کریں اور اپنے آس پاس دیکھیں۔ اور اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ جب بھی آپ صدقات واجبہ دیں یا صدقات نافلہ دیں تو اپنے قریب کے رشتہ داروں سے شروع کریں۔ قریب کے رشتہ داروں سے شروع جی، کریں، کیونکہ زکوٰۃ کا تو یہ ہے کہ اولاد کو نہیں دے سکتے، ماں باپ کو نہیں دے سکتے، وہ چیز ہے۔ زکوٰۃ تو نہیں، لیکن زکوٰۃ بھائی کو دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں۔ نفلی صدقات کا آغاز بھی اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، ماں اور باپ کو بھی دے سکتے ہیں، جی، اولاد کو بھی دے سکتے ہیں۔ عطیات نفلی جو انفقاق ہے اس کی بات ہو رہی ہے، وہ اپنے ماں باپ پر خرچ کرے، سب پر، یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے کہ تم میں سے کوئی اگر کوئی لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں رکھتا ہے تو وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ مومن سنت سمجھ کر جو اپنے ماں باپ کو کھلاتا ہے، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، یہ سب جو ہے راہ خدا میں ہے اور اس کا آغاز اپنی ذات سے شروع کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد اپنے بچے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں۔ یہ ہو رہی ہے عطیات اور انفقاق فی سبیل اللہ کی بات۔ جو زکوٰۃ ہے اس کی تو ظاہر ہے کہ مسائل مخصوص ہے۔ اچھا، یہاں میں ایک چیز اور آپ کو بتاؤں کہ قرآن کریم نے جا بجا یہ فرمایا ہے کہ اپنے قریب کے رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ اس کے دو فائدے ہیں، جی، اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک اس میں تو یہ ہے کہ جب بندہ قریب کے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے تو انفقاق فی سبیل اللہ کا ثواب ملتا ہے، اور دوسرا جو ہے یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا ثواب ملتا ہے۔ کتاب البیوع کے اندر حضرت امام بخاری نے ایک روایت نقل فرمائی ہے، فرمایا کہ تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر فراوانی ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے قریب کے رشتہ داروں کے ساتھ، لیکن پھر اس سے یہ نہیں ہوتا کہ گھر کے پیسے گھر میں ہی رہ جاتے ہیں؟ نہیں، یہ گھر کے پیسے جو بچوں کو دے دیے، بیوی کو دے دیے، ماں باپ کو دے دیے، جی، تو پھر سرکولیشن تو نہیں ہو پائی، گھر کے پیسے تو گھر میں ہی۔ یہ بات ہو رہی ہے انفقاق فی سبیل اللہ کی، یعنی کہ جو ہم نے خرچ کرنا ہے تو اس میں ہم نے نیت اللہ کی کیا کرنی ہے، اللہ کی نیت رضا ہم نے یہ کرنی ہے کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات اور اپنی اولاد امجاد پر خرچ کرتے تھے، ہم نبی پاک کی سنت سمجھ کر اس کو خرچ کر رہے ہیں، یہ معنی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ جب گھر کے اندر گھر کے لوگوں کی ضرورت پوری کریں گے تو پھر دوسرے لوگوں کی ضرورت پوری کریں، جس طرح کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی کتاب الایمان میں فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے پسند کرے۔ ظاہر ہے کہ جب بندہ اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنی بیوی سے پسندیدہ چیزوں کا آغاز کرے گا تو اس کا مزاج بن جائے گا، پھر فقیر کو بھی اگر دے گا تو وہی جوڑا دے گا جو وہ خود پہنتا ہے۔ یہ روش بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جب ہم اپنے لیے لیتے ہیں تو اچھی کمپنی کا انتخاب کرتے ہیں اور اعلیٰ کپڑے، اور کسی اور کے لیے لیتے ہیں تو اس بیچارے سے یہ بھی نہیں پوچھتے کہ آپ کو یہ کلر پسند بھی ہے یا نہیں، یہ جوڑا آپ کو آئے گا یا نہیں آئے گا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے، بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے جو جوڑا زیب تن کر رکھا تھا وہی جوڑا اپنے غلام کو دیا ہوا تھا۔ تو ایک شخص نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے کہ جو آپ نے جوڑا زیب تن کیا ہوا ہے وہی غلام کو دیا ہوا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے آقا کریم علیہ السلام سے ایک بات سنی تھی، حضور نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو۔ ہم نے جو جوڑا پہن رکھا ہے وہی جوڑا اپنے غلام کو اس لیے دلایا ہے کہ ہم نے آپ علیہ السلام سے ایک ایگریمنٹ کیا ہے جو اپنے لیے پسند کریں گے وہ دوسروں کے لیے، تو ہم تو حضور کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کی پاسداری کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے بتائیے گا ابو ذر غفاری صاحب کہ یہ لوگ جو اپنے تئیں کسی کو بیوقوف بنا لیتے ہیں، یعنی ان کے پاس اگر چیزیں ہوں لیکن وہ کسی کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، میرے گھر پہ جیسے کہیں کہ ہمارے گھر پہ فاقہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے گھوم رہے ہیں باقاعدہ مافیا کی شکل میں،
اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں راشن نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، راشن ڈلوا دیں. اب وہ بھیک تو چلیں 10 15 20 50 ہوتی تھی نا، راشن کی تو بات ہی 5000 6000 سے شروع ہوتی ہے. تو ایک بہترین طریقہ بنا لیا ہے کہ جی وہ بچے جو ہیں وہ منظم طریقے سے، ماں باپ بھی ان کے کہیں نہ کہیں موجود ہوتے ہیں، اور جتنے فوڈ اسٹریٹس ہیں، جگہ جہاں آدمی کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو ایک دم سے کہیں گے کہ آپ اتنا اچھا کھانا کھا رہے ہیں، ہمارے گھر پہ تو کھانا نصیب نہیں ہے، راشن ڈلوا دیں. اب وہ چاہے 1000 لوگوں سے راشن لے چکے ہوں گے اور وہی راشن بک رہا ہوگا. مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہمیں جانچ پڑتال کرنی چاہیے یا آنکھ بند کر کے بس جس نے مانگا ہے اس کو دے دینا چاہیے؟ اب ہم چاہے اس کو زکوٰۃ میں شمار کریں، انفاق فی سبیل اللہ میں شمار کریں، اب وہ ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے. تو کیا بیوقوف بن جانا چاہیے یا جانچ پڑتال کہ بھائی میں اس کے گھر تک جاؤں گا، دیکھ کے آؤں کہ واقعی گھر میں اس کی الماری تک پہنچ جاؤں، دیکھوں راشن ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. اس حوالے سے آج کل بہت ہی دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ بات عام ہو گئی ہے، لوگ غربت بڑھ گئی ہے، اور جب غربت بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ بھی ہماری اپنی وجہ سے ہی ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر آپ دیکھیں، ان کے دور کا مشاہدہ کریں کس طرح انہوں نے زکوٰۃ دینا شروع کی اپنے گھر سے. جس طرح مفتی صاحب نے جس طرح گفتگو کی کہ اپنے گھر سے شروعات کریں. حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے گھر سے اپنی بیوی فاطمہ سے، وہ بھی ملکہ تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی، ایک بادشاہ کی بیوی دوسرے بادشاہ کی بیٹی تھی، ان سے کہا کہ اپنا سارا زیور جو کچھ ہے وہ دے دو، اللہ کے راستے میں کر دو، خرچ کرو. جب انہوں نے شروع کیا دینا، اپنے گھر سے شروعات کی، تو وہ وقت بھی دنیا نے دیکھا کہ کوئی بھی ملک کے اندر، اسلامی مملکت کے اندر زکوٰۃ لینے والا باقی نہ رہا، سب دینے والے بن گئے. اتنی ایک جو ہے فلاح زمانے کے جو جس طرح کے لوگ تھے آج کل کہاں ملیں گے وہ؟ آج ڈاکٹر صاحب وہ لوگ آج تو نہیں مل سکتے تھے آج، لیکن آج جتنی بھی زکوٰۃ بانٹ دیں آپ پھر بھی لینے کے لیے کھڑے ہوں گے، یقین ہے مجھے. ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ کا ایک اسلام نے اسی لیے ہی رکھا ہے تاکہ سب دینے والے بنے. ترزقون لضعفائکم، تم جو رزق کھاتے ہو وہ تمہارے ضعفاء کا ہے، وہ تمہارے کمزوروں کا ہے، وہ غرباء کا ہے، وہ مساکین کا ہے، وہ والدین کا ہے، وہ بہنوں کا ہے، بھائیوں کا ہے. ان کو خرچ کرنا چاہیے، دینا چاہیے، سرکولیشن ہونی چاہیے، سرکولیشن ہونی چاہیے. باقی اس طرح جو اگر ہم نے روکنا شروع کیا، زکوٰۃ نہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک آدمی بیوقوف بنا رہا ہے آپ کو، اور آپ کو شک ہے کیا اللہ کے حکم پہ آدمی آنکھ بند کر کے دے دے یا اس کی جانچ پڑتال کرے؟ مجھے یہ بتائیں بس. اب اگر وسیع ہے تو دینا شروع کرے اللہ کے نام پہ. انا عند ظن عبدی بی، چاہے کوئی بیوقوف بنا رہا ہو، فریب کر رہا ہو، کچھ کر رہا ہو، دے دے. حدیث قدسی میں ہے، اللہ نے فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. جیسا میرا بندہ مجھ میں گمان کرے گا تو اچھا گمان کرے، کہ ہو سکتا ہے مجبور ہو، کرنا چاہیے. مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ جہاں تک ہو سکتا ہے جانچ پڑتال گمان کر لے، لیکن زیادہ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ کوئی آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے، اگر اس بات کا یقین ہو 100% کہ یہ بندہ ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے تو اسے پھر نہیں دینا چاہیے. یقین تو نہیں ہوتا نا، دیکھیے مافیا ہے، پتہ ہے ہمیں کہ لیکن میں آ رہا ہوں اس طرف. بھکاری مافیا ہے جو کہ مختلف جگہوں میں کام کر رہی ہے. دو چیزیں ہیں کہ جب آپ کہیں، جس طرح آپ نے کھانے کی مثال دی، کہیں بیٹھے ہیں، تو جب آپ اس طرح کے مافیا کو دیں تو زکوٰۃ کا مال نہ دیں. ہو سکتا ہے کہ وہ مستحق نہ ہو. اس کے علاوہ اگر وہ آپ سے مانگ رہا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کو دے دے، کیونکہ خالق کی سنت جو ہے وہ دینا ہے. صدقات واجبہ میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اس کے لیے مخصوص لوگوں کو ڈھونڈنا ہے. جی، مگر جب آپ ایسے مقام پہ ہوں، کوئی 5-10 روپے مانگتا ہے تو دے دینا چاہیے. اب اس میں ایک دوسری تصویر بھی آ جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان کا جو ہے وہ رویہ خراب کر رہے ہیں، ان کی عادت بنا رہے ہیں. تو میرے خیال سے میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو قرآن کریم نے یہاں کسی کو خاص نہیں کیا، فرمایا کہ جب سائل آپ کے پاس آ جائے تو آپ اسے جھڑکے نہ، اسے دے دیں. اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو نفلی صدقہ ہر کسی کو آپ دے سکتے ہیں، 2-4 اس کو بھی پکڑا دیں. بلکہ کہنا نہیں چاہیے. ہم دوست کبھی بیٹھے ہوتے ہیں چائے پہ، تو کوئی آ جاتا ہے تو کہتا ہے ہمیں چائے پلا دو، تو پھر میری عادت ہے کہ جو چائے پی رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں یار چلیں ایک دودھ پتی کا آرڈر کر دیں. تو دیگر ہمارے جو علماء ہوتے ہیں وہ تھوڑا ہنسنے لگتے ہیں، کہتے ہیں یار اس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ پہنچاؤ، آپ کہہ رہے ہیں کہ دودھ پتی. تو کوئی بات نہیں، 4-5 دوست بیٹھے ہیں، اگر اس کو بھی کھلا دیا. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، شیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور تمام نے لکھا ہے، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام مدینہ تشریف لائے نا،
تو میں بھی آیا آپ کو دیکھنے کے لیے، چونکہ یہ اہل کتاب سے تھے نا، تو کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سے میں نے 3 باتیں سنی. ایک تو یہ کہ سلام کو عام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور دوسرا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت اللہ کے لیے نماز پڑھو کہ جب کائنات سو رہی ہو، اور تیسرا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانا کھلاؤ. اور بخاری شریف کے اندر کتاب الایمان کے اندر بھی یہی ہے کہ امام بخاری فرماتے ہیں یہ ایمان کا حصہ ہے، کسی کو کھانا کھلائیں. تو آپ صدقات واجبہ کو بالکل محتاط انداز میں، جیسے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مستحقین زکوٰۃ کو کسی نبی نے بیان نہیں کیا، خود خالق کائنات نے بیان کیا، اس کے علاوہ دے دیا کریں. میرا مزاج یہ ہے کہ دے دینا چاہیے. مستحقین زکوٰۃ اگر کیسے دیکھا جائے کہ مستحق ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، زکوٰۃ میں 2 ہی باتیں ہیں کہ یا بندہ دے سکتا ہے یا لے سکتا ہے، بس تیسری چیز اس میں نہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں بتا کے دینے کی ضرورت نہیں ہے، بتانے کی ضرورت اگر نہیں ہے. ایک بندہ ہے، ہمیں تو نہیں پتا، فرض کریں اس کے پاس فرض کریں کہ ایک صاحب نصاب ہو، جی زید نام کا بندہ ہے اور اس کی ایک سسٹر ہے سلمہ نام کی، تو اس کو اس کے حالات سے مکمل آگاہی ہوگی. سر دیکھیں سسٹر کی تو بات اور ہے، لیکن اگر ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں، ہمیں ایسا لگ رہا ہے دیکھنے میں کہ وہ مستحق ہے جی، لیکن وہ صاحب نصاب ہے. اگر ہمیں یقین ہم اس کو اچھا اب ہم اس کو بتا بھی نہیں سکتے کہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی حکم ہے کہ بھئی بتانا چاہو تو بتاؤ، نہ بتانا. زکوٰۃ ہم نے زکوٰۃ دے دی، ٹھیک ہے، مستحق نہیں تھا وہ، جی، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. نہیں ہوگی ادا، نہیں ہوگی. اگر آپ کو پتہ چل گیا، پتہ نہیں تھا مجھے نا، میں نے تو دے دی، پتہ نہیں تھا، پھر دینے کے بعد پتہ چلا، دینے کے بعد پتہ چلا تو پھر آپ کو دینی پڑے گی، دوبارہ دینی پڑے گی. دوبارہ دینی پڑے گی، کیونکہ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کی زکوٰۃ جو ہے مستحق تک نہیں پہنچی. شکیل مدنی صاحب تو کہہ رہے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے. آپ کے ساتھ ہوا ہے کبھی ایسا کیا؟ ہوتا ہے کہ آدمی وہ مائک میں بولے ایسے، کوئی آپ بالکل آواز نہیں جا رہی لوگوں تک. یہ ہوتا ہے کہ آدمی دینے کے بعد معلوم ہو جائے، لیکن اس کے بارے میں ظاہر ہے جو علماء اکرام ہے وہ اپنی رائے دیں گے. مائک ہی بند کیا ہوا ہے احمد، مائک تو کھولو. مائک ہی بند ہے آپ کا، مائک بند کیا ہوا آپ نے، آپ بتائیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں معلوم ہوتا ہے، ہاں. لیکن اس پر جو شرعی حد ہے وہ تو ظاہر علماء اکرام وہی بتائیں گے. وہ اچھا بعد میں پتہ چلے، واپس لے لیں جا کے، واپس لینے پہنچے. آج کے دور کا ایک اور المیہ بھی ہے کہ جو ٹرسٹ وغیرہ ہیں ان کو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں. ہاں جو ٹرسٹ وغیرہ کو دے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ کی زکوٰۃ کا ہیلا کر کے صاحب نصاب پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں. تو اس چیز کو بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے. لیکن سر وہ پھر لوگ کھانا بھی تو کھلاتے ہیں ایسے، تو سر پھر ہم لوگ تو نہیں ڈھونڈ سکتے کہ اب جیسے بہت سارے ہمارے پاس اشتہارات بھی چل رہے ہیں، بہت سے ٹرسٹس کے، ہاسپٹلس کے. میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب جس محلے میں آپ رہتے ہیں نا، اس میں کچھ سرکردہ لوگ ہوتے ہیں، آپ کی مسجد کے جو امام صاحب ہوتے ہیں، آپ کے خیال میں ایسے طریقے سے ڈھونڈ کے محلے میں اور اس میں دینا، یہ بہترین طریقہ ہے، یہ بہترین طریقہ ہے. لیکن سر پھر ہمیں ان تنظیموں کو بھی تو دینا چاہیے نا، تنظیموں کے علاوہ ہاسپٹلس کو باقی دینا چاہیے، اگر نہیں دیں لیکن گے آپ تو ان کو نفلی صدقہ دیں. نفلی صدقہ جی، نفلی زکوٰۃ نہیں دیں. زکوٰۃ نہیں دیں. اچھا، کیونکہ جی دیکھیں نا، ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہیلا کر کے ہماری زکوٰۃ ہیلا کر کے، ہیلا کر کے، ہیلے کے بغیر نہیں ہے زکوٰۃ. ہیلے کے بغیر تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم اس اسپتال کو دے رہے ہیں، اس تنظیم کو یہ ہیلا کر رہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ کم سے کم زکوٰۃ مستحق تک پہنچنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا آپ ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں، میرا اگر آپ اجازت دیں تو کچن میں بالکل چکر کچن کے بغیر چل ہی نہیں تو سکتے. اس لیے میں نے سوچا کہ جب اتنی خوشبوئیں آ رہی ہیں تو پھر کیوں نہ ہم جو ہے نا وہ جی وہ آپ کا خراب ہونا شروع ہو گیا. نہیں بڑا زبردست ہے. یہ دیکھیں، آپ دیکھیں، آپ کہہ رہے تھے نا کہ پتلا بیٹر، لیکن میں نے ماشاءاللہ ویسے ہی بنا لیا آپ نے. لیکن میں دیکھ رہا تھا آپ نے تھوڑا سا پانی ملایا تھا جگ سے، میں یہی دیکھ رہا تھا. میں نے کہا دیکھو جو میں نے کہا تھا آپ نے پانی ملایا اس میں جگ سے، ہے نا؟ یہ ہوتا ہے ملایا تھا نا؟ ہاں تھوڑا سا ملایا تھا. میں وہی انتظار کر کرنا رہا پڑے گا مجھے. میں انتظار کر رہا تھا. میں نے کہا دیکھیں پانی ملائیں گے تو میں پکڑ لوں گا، لیکن گفتگو ایسی چل رہی تھی، ہاں، لیکن پوائنٹ آؤٹ نہیں کر پا. لیکن بڑی زبردست لگ رہی ہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے چٹنیاں جو بنائی ہیں وہ، اچھا یہ جو ہاں دہی کی چٹنی ہے، دہی کی چٹنی ہے، اور اس میں نے تقریباً بھنا ہوا زیرہ 1 چمچہ ڈال دیا تھا دہی کے اندر، اور ساتھ میں تھوڑا سا لاجواب کا اچار مسالہ. اور یہ کیا، یہ پلاسٹک جو ہے اس کے اندر یہ کیا ہے؟ یہ پلاسٹک نہیں ہے، یہ ہری پیاز ہے. اس کو میں نے پھول، یہ ہری پیاز ہے؟ جی، ہری پیاز کا پھول ہے. اس کا جو بیس ہے وہ اندر. تو یہ کھا سکتے ہیں؟ بالکل کھا سکتے ہیں، کیوں نہیں کھا سکتے. اچھا یہ جو آپ نے ٹماٹر بنائے ہیں، اس کے ٹماٹر کا جو ہے یہ پھول بنایا ہے. میں نے کہا آج تھوڑا سا ڈفرینٹ. یہ تو بڑا، تو پھر اس کا مطلب پوری دکھانے والی چیزیں تھیں جو ندیم عثمانی نے صحیح دکھائی. اور ساتھ میں جو ہے ہم یہاں پہ شامل کریں گے لاجواب کا چاٹ مسالہ. مجھے دینا کہاں پہ، یہ والا. ہاں
لاجواب کا چاٹ مسالہ جو ہے جی لاجواب کا چاٹ وہ مسالہ کس میں شامل کریں گے؟ اور اوپر سے چھڑکیں گے نا میرے خیال بالکل میں؟ اوپر سے چھڑکیں گے. اچھا اس میں دو ہیں دیکھیے دو مسالے. پیکٹس ہیں لاجواب کے ڈبے کے اندر جو دو. یہ بھی لال کالا ہے یا نہیں اس میں ڈفرینس نہیں, یہ بس ایک ایکسٹرا دیا ہوا ہے. یہ سیم دونوں چیزیں دی ہوئی ہیں؟ دونوں سیم چیزیں. نہیں ایک ہاں لاجواب ہے یہ بھی چاٹ اور مسالہ ہے, ایک جواب والا ہے. اچھا نہیں دونوں لاجواب. دونوں لاجواب. اور لاجواب کی ایک بڑی خاص بات ہے کہ ان کی جتنے بھی اسپائسیز ہیں بلند بھائی یہ 100% نیچرل اور پیور ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو میکنگ ہے اس میں جتنے بھی اسپائسیز جو یوز کرتے ہیں گھر کے اندر آپ جس طرح مسالے بناتے ہیں اسی طرح سے لاجواب کے مسالے. لاجواب کے مسالے سے. اچھا یہ چاٹ مسالہ اوپر سے چھڑک لینا, نہیں تو میں افطار کے وقت چھڑک لوں گا. بالکل یہ ابھی ہم چھڑکیں گے اور اس میں کسی قسم کا کوئی بھی پریزرویٹو شامل نہیں ہے. پریزرویٹو اس میں شامل نہیں ہے بالکل. ٹھیک ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو تقریباً آپ کے تیار ہو گئے, یہ تو آپ ایکسٹرا بنا رہے ہیں آپ, کیونکہ اصل تو بن گئے اور ٹائم بھی اب ایکسٹرا پہ جا رہا ہے. بالکل. تو اس لیے اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ چلیں ایک منٹ, میرے خیال میں اس میں ایک ہی رکھیں تو بہتر ہے, اور تاکہ یہ میں تھوڑا سا پہاڑ بنا رہا ہوں پکوڑوں کا, تو تھوڑا سا اچھا لگ رہا ہے. تو بس یہ پہاڑ بناتے چلے جا رہے ہیں. بس یہ ہو گیا. پھر یہ دیکھیں نا آپ پر لوگ پہلے رائی کا پہاڑ بناتے تھے. 3 پکوڑے, ایک ندیم عثمانی, ایک احمد اور ایک فرحان, 3 لوگوں کے لیے اسٹوف کر دیں گے پہلے ہی نکال دیے. اور یہ آخر میں ہم MCR میں چلے جائیں گے. جی جلدی سے کر لیں. لاجواب کا چاٹ مسالہ, ٹھیک ہے اس طرح سے لاجواب کا چاٹ مسالہ یہ آ گیا. جی واو. اور تھوڑا سا سائڈ پہ اس طرح سے تھوڑا سا. اچھا اور یہ کیا ہے, یہ جو ہے یہ آپ نے بنایا اس کا ہم بنائیں گے, یہ اسٹرابری فلیور ہے. تو اب تو ٹائم نہیں, ہم تو بس جا رہے ہیں ٹائم نہیں, تو میں ویسے آلریڈی بتا دیتا ہوں. جلدی سے بتائیں, جلدی بتائیں. یہ جو اسٹرابری آپ کو نظر آ رہی ہے ساتھ میں اس کے ایپل ہے, اور یہ اسٹرابری ملک ہے فلیورڈ ایپل. اچھا اسٹرابری فلیورڈ ملک ہے یہ ایگزیکٹلی پاکولا کا, زبردست ہے. میں وہی سوچ رہا تھا اس وقت سے کہ یہ جو گلابی ہے یہ کیا آپ نے کوئی روزہ ڈال کے بنایا ہے, یہ کیا بنایا ہے؟ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اچھا یہ آپ نے فلیورڈ ملک جو ہے یہ بنایا ہوا ہے, اور ساتھ ساتھ اسٹرابری اسی کے اندر بنا دیں گے. بالکل. اور یہ اسموودی ہے یا کیا ہے؟ یہ اسموودی ہے. اسموودی کہلائے گی افطار کے ٹائم پہ جو ہے افطار کے ٹائم پہ کرنی چاہیے. دودھ کے ساتھ. اچھا دہی بھی ملائیں گے اس میں یا نہیں؟ دہی بھی ملائیں گے, بالکل ملا دیں گے. چلیں ٹھیک ہے. یعنی یہ سیب اور یہ چیزیں بلینڈ کریں گے اس کے اندر ڈال کے, بلینڈر میں ڈال کے اس میں تھوڑی سی دہی ڈالیں گے, اور چینی ڈالیں گے یا نہیں؟ چینی نہیں, آپ ہنی ڈالنے زیادہ اچھا ہے, آپ ویسے ہیلتھ کانشیس لگتے ہیں. ٹھیک ہے بالکل. ناظرین بڑے زبردست سے یہ بنے ہوئے. اچھا ساتھ ساتھ ہمارے جو مہمانان گرامی ہیں وہی سب کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے, اس لیے کہ اس کے بعد علم و آگہی کا ٹاپک ہے. عبد القادر ہزاروی صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کا, اور مفتی ابوذر غفاری صاحب بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. قاری ممتاز قادری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. شکیل مدی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. ناظرین ایک وقفہ لیں گے یہاں پہ, اور آپ دیکھ رہے ہوں گے زبیر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بڑی زبردست چیزیں آپ نے بنائی ہیں, بہت زبردست پکوڑے ہیں, اور ساتھ ساتھ اسموودی جو کہ میں آپ کو بنا کے بعد میں دکھا دوں گا, اور اس کے بعد ہم یہ پئیں گے بھی, لیکن یہ کہ بڑی زبردست افطار میں پئیں گے. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم.